رہے ہوں گے، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور اپنے اپنے گناہوں کی پاداش جس طرح سے وہ گناہ کیے ہوں گے، جس طرح سے وہ پاپ کیے ہوں گے، جس طرح سے وہ نافرمانی کی ہوگی، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہوں گے، گناہوں سے گھرے ہوں گے، معصیت سے گھرے ہوں گے، اسی حالت میں وہ انسان کیا ہوں گے، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، کوئی کوکھ تک ڈوبا ہوگا، اور کوئی سر تک ڈوبا ہوگا، کوئی تیر رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسی گھڑی ہوگی انبیاء کرام کے پاس یہ تمام کی پوری امت پہنچے گی، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے گی۔ یہ امت کہے گی کہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ کو جنت میں رکھا ہے، آپ کی بڑی آپ ہی کا سجدہ کیا کیا فرشتوں نے کیا ہے، تعظیماً سجدہ کیا ہے، آپ کی اللہ رب العالمین کے نظر میں بڑی مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس مصیبت کے گھڑی سے ہم بچ جائیں، اس مصیبت کے گھڑی سے ہم راحت پا جائیں، اور ہمارا حساب و کتاب ہو جائے، ہمارے حساب و کتاب ہو جائے، چاہے اس کے بعد ہمیں جہنم مل جائے یا جنت مل جائے، یہ کہیں بھی ڈال دے اللہ رب العالمین، ہمیں یہ چیز گوارا ہے۔ لیکن یہ اتنا دھوپ ہے، یہ شدت اتنا شدت ہے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ نے قرآن کے اندر محفوظ کیا ہے کہ ایسا ہوگا کہ انسان لگ رہا ہوگا کہ شراب کے نشے میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ شراب کے نشے میں نہیں ہوں گے۔ وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب بڑی شدید ہوگی۔ تو ایسے عالم میں انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس یہ پوری امت پہنچ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام انکار کر رہے ہیں، نفسی نفسی نفسی، آج خود مجھے اپنے نفس کا پڑا ہوا ہے، آج خود مجھے اپنا نفس کا پڑا ہوا ہے، مجھے آج خود اللہ رب العالمین بہت غضبناک ہے، بہت غصے کی حالت میں ہے، اور نہ آج سے پہلے کبھی اتنا غصہ ہوا تھا، ورنہ پھر ایسا ہوگا، آج آخری مراحل پہ بڑا غصے کی حالت میں ہے، اس لیے میں نہیں سفارش کر سکتا، کسی اور کے پاس چلے جائیے، کسی اور کے پاس جائیے۔ اب یہ امت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچے گی، امت جا کر کے سوال کرے گی، امت جا کر کے کہے گی، مطالبہ کرے گی کہ اللہ آپ نوح علیہ السلام ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے رسول بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، جب شرک بدعت عام تھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو مبعوث کیا ہے، اور آپ کما حق کہوں اپنے حق ادا بھی کیے ہیں۔ 950 سال تک آپ کیا کیے؟ آپ توحید کی دعوت دیتے رہیں، ایک اللہ کی بارگاہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، لیلا و نہارا، دن میں بھی آپ دعوت دی، رات کو بھی آپ دعوت دیے، آپ کی زندگی پوری اسی میں صرف ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرح لوگوں کو بلانے میں صرف ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے سفارش کیجئے تاکہ ہمارے حساب و کتاب ہو جائے، اور حساب و کتاب ہونے کے بعد چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہمیں منظور ہے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دے یا جنت میں ڈال دے، کہیں بھی ڈال دے، لیکن یہ گرمی تو برداشت نہیں ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ وہاں پر سے بھی یہ جواب آئے گی، نفسی نفسی، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، آج مجھے خود اپنے نفس کا پڑا ہوا ہے۔ یہی امت پھر دوڑتے ہوئے، دھوپتے ہوئے، اور یہ گرمی کی شدت میں دوڑتے ہوئے یہ امت پھر پہنچے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سبھی انکار کر دیں گے، اور ہر کوئی یہی کہہ رہے ہوں گے، نفسی نفسی نفسی، آج مجھے خود اپنے فکر ہے، آج مجھے خود اپنے فکر ہے۔ اتنا توانا اور اتنا سخت دن ہوں گے، ایسی گھڑی میں بھی اگر نوجوانی میں کوئی اللہ رب العالمین کو راضی کیا ہے، اگر جوانی کی حالت میں رب کی عبادت کیا ہے، رب کی بندگی کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والے کام کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، کس سے؟ فرشتوں سے کہے گا، الشاب النشا فی عبادت اللہ، الشاب النشا فی عبادت اللہ، اے میرے فرشتے ان نوجوانوں کو ڈھونڈ کر لاؤ، ان نوجوانوں کو تلاش کر کے لاؤ، ان نوجوانوں کو کھوج کر کے لاؤ۔ وہ نوجوان کہاں ہے جس نے جوانی کی حالت میں رب کو راضی کیا ہے، جوانی کی حالت میں رب کی بندگی کی ہے، جوانی کی حالت میں رب کی عبادت والے کام کیا ہے، جوانی کی حالت میں نافرمانی میں نہیں بلکہ رب کی بندگی میں گزارا ہے، رب کی عبادت کیا ہے۔ الشاب النشا فی عبادت اللہ، ایسے انسان کو لاؤ اور میرے سائے میں جگہ دے دو، میرے سائے میں جگہ دے دو۔ میرے بھائیوں، یہ نوجوانی کی اہمیت ہے، یہ نوجوانی کی اہمیت ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں،
جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، بڑھاپا آ گیا انسان کے کوئی بات نہیں بن پڑتی۔ نماز بھی اگر پڑھتا ہے تو 4 رکعت والی نماز 5 رکعت پڑھا ہے یا 3 رکعت پڑھا ہے، سجدے میں کیا پڑھا ہے، رکوع میں کیا پڑھا ہے، نماز پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، وہ انسان کو یاد ہی نہیں رہتا ہے، وہ انسان کو یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ دماغ ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں، دماغ کمزور ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، تمام ساری چیزیں توانائی ختم ہو جاتی ہے، اب انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو یہ عبادت بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کیا کریں گے، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں بھی ہوں گے، انبیاء کرام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنے والے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ لاؤ میرے سائے تلے جگہ دے دو اس بندے کو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان باتوں کو سمجھانے کے لیے، مزید ان باتوں کو وضاحت کرنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ایک حدیث سنائے، صحابہ کرام کے درمیان ایک حدیث بیان کی۔ صحابہ کرام جب حدیث بیان کر رہے تھے، صحابہ کرام ایسے سننے لگے گویا کہ اس طرح سے سن رہے تھے کہ ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنانے لگے۔ کیا حدیث ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو ہم تک پہنچائے ہیں۔ یہ حدیث کہاں پہ موجود ہے؟ ترمذی کے اندر موجود ہے، اور ترمذی کے اندر 2414 نمبر کی حدیث ہے۔ ترمذی کے اندر بسند صحیح موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال قدم آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افلا، جب تک کہ ایک انسان کل قیامت کے دن 5 سوال کا جواب نہیں دے لیتا ہے۔ 5 سوال ہوں گے، زیادہ نہیں، 5 سوال کا جواب نہیں دے لیں گے تب تک کہ وہ انسان ٹس و مس نہیں ہو سکتا ہے، جنبش بھی نہیں کر سکتا، اپنے قدم کو بڑھا بھی نہیں سکتا ہے، کچھ بول بھی نہیں سکتا ہے، طاقت و سکت نہیں ان کے درمیان ہے، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لیتا ہے۔ وہ 5 سوال کون سے سوال ہوں گے؟ ان عمرہ فیما افنا، کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں ختم کر دی، ان عمرہ فیما افنا، اپنے عمر کو کہاں ختم کر دی۔ وہ عمر جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا تھا، وہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا تھا، وہ رب کی بندگی میں تمہاری زندگی کٹنا تھا، لیکن تم نے اس عمر کو کہاں ختم کیا؟ ان عمری فیما افنا، کہاں ختم کیا؟ عمر کہاں تمہارے کٹ گئے؟ وان شبابہ فیما ابلا، وہ تمہاری جوانی کہاں گزار دی، جوانی کو کہاں ختم کی۔ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، عمر کے تعلق سے جب سوال کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو بات مکمل ہو جا رہی تھی، جوانی بھی اسی میں آ گئے، بڑھاپے بھی اسی میں آ گئے، سب کچھ اسی میں آ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ ایک سوال کر رہا ہے، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، تمہاری جوانی کہاں گزری، تمہاری جوانی کہاں گزری؟ نوجوانی کی زندگی، امنگ کی زندگی، تندرستی و توانائی کی زندگی، تمہارے پاس طاقت و قوت کی زندگی، وہ تمام زندگیوں کو تم نے کہاں، جوانی کو کہاں ختم کر دیا؟ 2 سوال۔ تیسرا سوال پھر کہے گا کہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی کمایا جائے، چاہے سود سے لایا جائے، سود سے کمایا جائے، جھوٹ بول کر کے کمایا جائے، رشوت لے کر کے کمایا جائے، دھوکہ دے کر کے کمایا جائے، کسی کو مار کر کے کمایا جائے، کچھ بھی کیا جائے، بس کمانا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ رہا ہے، قیامت کے دن سوال کر رہا ہے کہ میرے بندے تم کمایا تو صحیح کہ این اکتسب، تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ خرچ بھی ناجائز جگہوں پہ نہیں کر سکتے، خرچ بھی کیا ہے، اسراف نہیں کر سکتے، فضول خرچی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جہاں خرچ کرنے کو کہا ہے وہیں خرچ کرنا ہے، اسراف و تخزیر کریں گے۔ ان المبذرین الشیاطین، کیا ہے؟ شیطان، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اگر آپ نے پیسہ تو حلال طریقے سے کمایا، پیسہ تو حلال طریقے سے کمایا، لیکن وہی پیسے کو جا کے غلط راستے میں خرچ کی، تو اس کے تعلق سے بھی آپ سے سوال ہوں گے۔ عمر کے تعلق سے، جوانی کے تعلق سے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا۔ اسی طرح سے جو علم دیا گیا تھا اس دین کے اوپر تم نے کتنا عمل کیا، جو علم سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ میرے بھائیوں، بعض لوگوں نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ عالموں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس جو علم تھا یا علم عام ہے، یعنی علم ایسا ہے کہ علم جو آپ نے سن لیا، حدیث سن لیا، قرآن کی آیتیں سن لی، دیگر چیزیں سن لی، اب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ عمل کریں اس پر۔
آپ عمل کریں اس پر، ایسا نہیں کہ ایک کان سے سن لیے دوسرے کان سے نکال دیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک کان سے سننے کے بعد ایسا ہے عملی جامہ پہنانا ہے، عملی جامہ پہنانا ہے۔ اگر عملی جامہ نہیں پہنائیں گے تو کل قیامت اس سے بھی ہم اور آپ پھنس سکتے ہیں، اس میں بھی ہم اور آپ کیا مبتلا ہو سکتے ہیں، اور عذاب الہی ہمارے سروں پہ آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کیا کریں، جو بھی حدیث سنیں، جو بھی بات سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، نوجوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نوجوان اسلام کے لیے، نوجوان سوسائٹی کے لیے، نوجوان معاشرے کے اندر، معاشرے کے لیے، نوجوان یہ تمام ساری چیزوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ اگر نوجوان سدھر جائے تو پورے قوم سدھر جائیں گے، اگر نوجوان سدھر گئے تو پورے محلے سدھر جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کو مخصوص وہاں پہ ذکر کیا ہے۔ ہم اور آپ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتے ہوں گے، سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتے ہوں گے، صرف 7 نوجوان تھے، پورے گاؤں ان کے لیے تنگ کر دی گئی تھی، عبادت کرنا مشکل ہو گیا تھا، چھپ چھپ کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کے باوجود بھی جاسوس ان کے پیچھے لگا دیے گئے، اور کہاں پہ عبادت کر رہے ہیں، کہاں پہ بندگی کر رہے ہیں، کہاں پہ کیا کر رہے ہیں، کہاں میرے علاوہ کہاں پہ لوگ جھک رہے ہیں، ذرا جاؤ پتہ کرو۔ چھپ چھپ کے عبادتیں کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر کے عبادتیں کر رہے ہیں۔ آخرکار وہ جو جاسوسی لگا دیا گیا تھا، جاسوس لگے ہوئے تھے، بادشاہ کے جاسوس ان تک پہنچ جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ 7 نوجوان ہے یا 8 نوجوان ہے یا 9 نوجوان ہے۔ قرآن کے اندر تذکرہ 7 کا ذکر کیا ہے، 8 کا ذکر کیا ہے، 9 کا ذکر کیا ہے کہ یہ 9 نوجوان ہے، یہ عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ایک اللہ کی پوجا کی طرح لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کے طرح لوگوں کو بلاتے ہیں۔ آخرکار بادشاہ بلا لیتے ہیں، بادشاہ پوچھتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کے کس کی عبادت کرتے ہو، کس کو رب مانتے ہو؟ وہ نوجوان جواب دیتے ہیں، نوجوان جواب دیتے ہیں کہ ہم عبادت جو کرتے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت بخشی ہے، ہدایت سے نوازا ہے، ہدایت ہماری زندگی میں تھی، اللہ نے ہدایت کی توفیق دے دی ہے، نیک ہدایت دی ہے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی تمہارے سامنے نہیں، تمہیں رب نہیں مانتے، رب ان کو مانتے ہیں جو تمہارا بھی رب ہے۔ آخرکار اب حکم سنایا جاتا ہے، حکم سنایا جاتا ہے کہ ان نوجوانوں کو کیا کریں گے، تہذیب کر دیں گے، گھر یا کیا کریں محلے سے بے دخل کر دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے۔ یہ نوجوان خود ہی ہجرت کرتے ہیں، خود ہی ہجرت کرتے ہیں اور جا کر ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں، جا کر کے ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ نوجوانی کی عبادت، اللہ رب العالمین کو یہ نوجوانی کی بندگی، اللہ رب العالمین کی یہ نوجوانی کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے کیے کہ ان لوگوں سے بچا لیے ان نوجوانوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 309 سال تک کیا 309 سال تک کیا غار ہی کے اندر پڑے رہے اور اسی طرح سے آرام کرتے رہے۔ جب وہاں سے نکلے تو کچھ کہنے لگے کہ صبح سے دوپہر تک رہے، یا تو دوپہر سے شام تک رہے، لیکن 300 سال تک وہاں پہ رہے، 300 سال تک رہے، اور کروٹیں بھی لیتے رہے، آرام کرتے رہے، اور ان کے ساتھ جو کتا تھا اس کتے کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، نوجوانوں، اگر آپ اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ کے ساتھی غلط ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو بتائیں، نہیں ماننے کی صورت میں ان کا راستہ الگ، آپ کا راستہ الگ۔ کیوں؟ وہاں پہ کتا اتنا خبیث جانور ہے کہ اگر کسی برتن میں اگر منہ ڈال دے نوجوان کے ساتھ، اس قلبہم جہاں پر نوجوان کا ذکر کیا ہے وہاں پر ان کتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ ان کے ساتھ وہ کتے تھے، ان کے ساتھ وہ کتے تھے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 350 سال وہیں پہ سلائے رکھا۔ پھر بعد میں جب اٹھے تو ان کے ناخن وغیرہ بڑے ہو گئے تھے، بال وغیرہ بڑھ گئے تھے۔ کیوں؟ دھوپ کی شعاعیں وہاں تک پہنچ رہی تھی، انہیں کیا ہے آکسیجن وہاں مل رہا تھا، آرام کر رہے تھے۔ آخرکار جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ایک گاؤں میں گئے، تب سمجھ گئے کہ یہ نوجوان، پھر ایسے نوجوان، یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، یہ تو بہت پرانا سکہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہاں سے کہاں تک نکل گئے۔ آج میرے بھائیوں نوجوانوں کی کیفیت دیکھ لیں، آج دیکھیں گے تو نوجوان شراب کے اڈے میں زیادہ نظر آئیں گے، آج دیکھیں گے نوجوان شراب پیتا ہوا زیادہ نظر آئیں گے، آج دیکھیں گے تو نوجوان جھوٹ بولتا ہوا زیادہ نظر آئیں گے، آج دیکھیں گے تو کیا ہے، نوجوانوں کو موبائل کا اسٹیٹس دیکھ لیں، اسٹیٹس دیکھ لیں، خود گناہوں کے اندر مبتلا ہے، دوسرے کو بھی مبتلا کر رہے ہیں، خود ان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، دوسرے کو پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس موبائل ہے بہت بڑی نعمت ہے،
بہت بڑی نعمت ہے، عرب اس کو بہت بڑی نعمت قرار دیتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ نے کہا ہے جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہارے اوپر کیا ہے، تم گن نہیں سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک موبائل بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر آپ ان کو غلط استعمال کریں گے تو یہی آپ کے لیے زحمت بن جائے گی، یہی آپ کے لیے زحمت ہو جائیں گی۔ تلوار کیا چیز ہے؟ اگر تلوار ایک ہے، اگر وہی جہاد کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے، اسلام کی سربلندی کی خاطر اگر استعمال کیا جائے تو وہ چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر خواہ کسی کو جان مار دیا جائے وہی زحمت بن جاتی ہے۔ یہی موبائل کا مثال ہے میرے بھائیوں۔ موبائل سے آپ کیا نہیں کر سکتے، موبائل سے کیا نہیں کر سکتے۔ آج نوجوان دیکھیے موبائل میں پھنسا ہوا ہے، پب جی کھیل رہا ہے، دیگر چیزیں کھیل رہا ہے۔ نوجوانی، تمہاری جوانی کی بڑی قدر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری عبادت بڑی پسند ہے۔ آپ کو زندگی اس میں کاٹنے کے لیے نہیں، آپ رب کی بندگی میں لگائیں، آپ رب کی بندگی میں لگائیں۔ وہ نوجوان صحابہ کرام بھی نوجوان تھے، صحابہ کرام بھی نوجوان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاشرے کے سامنے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی باتیں اور یہ کلمہ سربلند کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ گئے، نوجوان آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ آ گئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ آ گئے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ پورے یہ سپورٹ ہو گئے، یہ تمام سارے نوجوان تھے، تمام سارے نوجوان تھے۔ اگر نوجوان مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپورٹ کیے میرے بھائیوں، تو آپ کی ذمہ داری آج کیا ہے؟ میں نوجوانوں کی اہمیت تو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوجوانوں کی اتنا اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کے تعلق سے قرآن کے اندر ذکر کیا کہ ایسا ہے کہ جوانی کیا ہے؟ توانائی، جوانی جو ہے بڑی ہی صحت مندی والی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا نوجوانی کی عمر اتنا پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نوجوانوں کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں۔ نوجوانی کی عبادت اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے ہے عرش الہی کا سایہ نصیب ہو رہا ہے۔ یہ اہمیت ہے، لیکن آج ذمہ داری ہمارے آپ کے اوپر کیا بنتی ہے؟ ہمارے آپ کی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائی، آج طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، آج اسلام کے خلاف فتنے اٹھانے کی کوشش کی جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف آوازیں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا دیگر چیزیں ہوں، دیگر آلات کی ہو۔ اگر آپ جانتے ہیں، آپ اگر ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا میں تو آپ دفاع کرنے کی کوشش کریں، آپ جواب دینے کی کوشش کریں۔ جہاں پہ اسلام کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے، آپ جوان اپنے عمل سے جواب دیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے صلاحیت سے، اپنے کیا ہے آپ کے پاس جو علم ہے اس علم سے آپ دفاع کریں۔ اگر آپ خود اسی میں پھنس گئے، اگر آپ خود اس میں پھنس گئے تو پھر کیا ہوں گے؟ انسان کو کسی نے کہا ہے، کسی نے لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو ایسا کیا جائے کہ مسلمانوں کو دیکھو ڈرایا نہیں جا سکتا ہے، دھمکایا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کا خوف صرف مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے، ان کے علاوہ کسی کا خوف ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، کسی کا خوف ان کے سینوں کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے انہیں تلواروں سے نہیں ڈرایا جا سکتا ہے، تمنگ سے نہیں ڈرایا جا سکتا ہے، دیگر چیزوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، مسلمانوں کو نسلوں کو کمزور کرنا ہے تو پھر ایسا کیا جائے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں کیا کرو، قرآن کی بجائے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایسا کیا جائے کہ ان کو اس میں لگا دو، یعنی اس عیاشیوں میں لگا دو، شراب کے اڈوں میں لگا دو۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرو، گانا اور فلم، ان چیزوں میں لگا دو، خود ہی کمزور ہو جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے ان کے دل، اور اس کے بعد پھر کیا ہوں گے؟ خود ہی ایک کے بعد دیگرے کمزور ہوتے جائیں گے، کمزور ہوتے جائیں گے، کیا ہے اسلام سے ہٹتے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں، ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں، جب تک رات میں ٹی وی چلے نا، ہر گھر کی کوئی 100 میں ایک ہوں گے، 100 میں ایک ہوں گے، ہر گھر کے اندر ایسے نیند، کب سو رہے ہیں، کب اٹھ رہے ہیں، کب جاگ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ماں جہاں پہ ٹی وی دیکھ رہی ہے، بیٹی بھی وہاں پہ ٹی وی دیکھ رہی ہے، باپ جہاں پہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہاں بیٹا بھی وہاں پہ دیکھ رہا ہے، گندی تصویریں دیکھ رہا ہے۔ وہ گندی تصویریں دیکھ کر کے راتوں میں سو رہا ہے، نمازیں غائب ہو رہی ہے، دیگر چیزیں غائب ہو رہی۔ آئیے، اگر باتیں چھڑ گئی ہے تو میں بتا دوں آپ کو، وقت کی قلت ہے، ایک بات کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے الحمدللہ نماز جمعہ کے لیے ہماری مسجد یہاں سے وہاں تک بھری ہوئی ہے، لیکن یہ جمعہ کی نماز سے فضیلت کی حامل اور اس نماز سے زیادہ اہمیت کی نماز اور ایک نماز ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ نماز میرے بھائیوں جمعہ کی فجر ہے، جمعہ کی فجر ہے، سب سے اہمیت کی حامل جو ہے جمعہ کی فجر کی نماز ہے۔ ہم نے اور آپ نے جمعہ کی فجر کی نماز نہیں پڑھی، جمعہ کی نماز میں آگے کیوں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے، رات میں سوئے نہیں، ماں نے سلایا نہیں، باپ نے سلایا نہیں۔ باپ اگر سلا رہے ہیں تو یہ کہہ کر کے سلا رہے ہیں، بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے؟
ماں اور باپ، والدین، ماتا پتا، پیرنٹس کیا کہہ کے رات میں سلاتے ہیں بچے کو؟ یہی کہہ کے نا، یہی کہتے ہیں بیٹا جلدی سو جا بیٹا۔ کیوں؟ اگر آپ دیر رات تک جاگیں گے پھر ایسا ہوگا کہ کیا ہوگا، آپ اسکول نہیں جا پائیں گے۔ کبھی ماں نے یہ کہا بھی ہو کہ ایسا کیا جائے، بیٹا جلدی سو جا، فجر میں اٹھیں گے ہم ساتھ میں مل کے نماز پڑھیں گے، بیٹا جلدی سو جاؤ، رات میں اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے، آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھنا۔ کبھی باپ نے کہا ہو کہ بیٹا آپ ہمیں نماز کے لیے اٹھنا ہے، جلدی سو جاؤ، باپ نے بھی کہا تو یہ کہا کہ ہمیں نہیں اسکول جانا ہے، ماں نے بھی کہا تو یہی کہا کہ اسکول جانا ہے، بھائی نے بھی سلایا تو یہی کہہ کر کے سلایا اسکول جانا ہے، دیگر رشتہ داروں نے اگر پوچھا تو یہی پوچھا کیا بچہ اسکول جا رہا نہیں جا رہا ہے، لیکن یہ کسی کو فکر نہیں ہوئی کہ بچہ نماز فجر کے لیے جا رہا یا نہیں رہا ہے، بچی نماز فجر پڑھ رہی یا نہیں پڑھ رہی ہے، بچی آپ کے ساتھ وضو کر رہی یا نہیں کر رہی ہے۔ یہ میرے بھائیوں پھر نوجوان کہاں سے سدھریں گے جب باپ ہی ایسے ہوں گے؟ کئی میں دیکھا، کئی ایسے بڈھے ہو گئے ہیں، قبر تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کے اسٹیٹس پہ گانا لکھا ہوا ہے، ان کے اسٹیٹس پہ، اللہ کہہ رہا ہوں خون کے آنسو رونے کی بات ہے، کیا ہے؟ اسٹیٹس پہ گانا رکھا ہوا ہے، خود پھنس رہا ہے، دوسرے کو بھی پھنسا رہا ہے۔ میرے بھائیوں کہاں سے تربیت پائیں گے؟ اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر وہ ایک امام بنے تھے، اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی حفاظت کی تھی، تو حفاظت کرنے میں کہیں نہ کہیں ان کے ماں کے ہاتھ ہے، کہیں نہ کہیں ان کے ماں کے ہاتھ ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں اپنے حالات زندگی کہ میں ابھی 3 سال کا بچہ تھا، 3 سال کا بچہ تھا جب میری ماں نماز کے لیے اٹھتی تھی، میرے ماں فجر کی نماز کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، تہجد کے لیے اٹھتی تھی تو مجھے بھی اٹھاتی تھی، میں بھی اٹھتا تھا، میری ماں اپنے بازو مجھے کیا کرتے تھے؟ کھڑا کر دیتے تھے، میں بھی کھڑا ہو جاتا تھا، اور میری ماں نماز پڑھتی تھی، میں بھی اسی طرح سے اپنے حرکت میں میں بھی نماز پڑھتا تھا۔ ایسا تھا کہ آخرکار ایسی عادت پڑ گئی پوری زندگی بھر میرے کبھی نمازیں کیا تہجد نہیں چھوٹی، زندگی بھر کبھی نماز تہجد نہیں چھوٹی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ابھی وہ شیر خار ہی کے بچے ہیں، ذرا چل رہے ہیں، ایسی حالت میں کیا کرتے ہیں، ان کی ماں کیا کرتی ہے؟ ان کی ماں ایسے ہیں جب بچہ پیشاب کرتا ہے تو بچہ پیشاب کرنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ پانی ڈال دیتا ہے اس کے اوپر، شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتے ہیں۔ اب یہی بچے جب بڑے ہوئے تو کبھی پھر ناپاکی کی حالت میں رہیں گے، کبھی بھی بغیر پانی کے بغیر طہارت سے پیشاب کریں گے؟ تو ماں باپ کا بھی بہت کردار ہوتے ہیں میرے بھائی، تو ہمیں اور آپ کو ہوش کا ناخن لینا ہے۔ اب یہ نہیں آج تک تو آپ اور ہم اور بہانہ بناتے تھے بچے کو اسکول جانا ہے، ابھی تو چھٹی ہے بچوں کی، ابھی تو چھٹی ہے، ان چیزوں کو غنیمت جانیں اور بچوں کو سمجھائیں، بچوں کو پڑھائیں، جو وقت ملے وہ خالی وقت کیا ہے؟ قرآن پڑھانے میں لگائیں۔ آپ ایک سورہ فاتحہ سکھا دیں اپنے بچے کو، آپ کو نیکی اگر بٹورنا ہے ایک سورہ فاتحہ سکھا دیں، آپ سورہ فاتحہ سکھائیں گے، سورہ فاتحہ سکھانے کی وجہ سے ایسا ہوگا زندگی بھر نماز کا عادی بنا دیں گے بچے کو، زندگی بھر نماز میں پڑھتے رہے گا سورہ فاتحہ، آپ کو زندگی بھر ثواب ملتا رہے گا، آپ دیگر چیزیں نہ کم سے کم بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی تعلیم کریں۔ آج بہت بڑے فتنے ہیں، اسلام کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ ایکٹیو رہتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک ہندوستان کے اندر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کو کیسے بہلانے کی پھسلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیسے مسلمان کے حقوق چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم اور آپ پڑھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو ہمیں اور آپ کو پھر وہی پتہ چلے گا کہ کیا ہم کو خود پتہ نہیں ہوگا، خود علم نہیں ہوگا۔ آج جو پردے کے تعلق سے جو مسئلہ کھڑا کیا گیا تھا، جو فیصلہ جب دے رہی تھی وہاں پہ جج جو تھی وہ مسلمان تھی، وہ کیا کہتی ہے؟ کوئی زیادہ امپورٹنٹ اور کوئی اتنا زیادہ اہمیت نہیں ہے اس چیز کی، اتنا زیادہ اہمیت نہیں ہے اس چیز کی، پردے کے بغیر بھی انسان جی سکتے ہیں، پردے کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتے ہیں، پردے کے بغیر بھی عورتیں گھوم سکتی ہے، پھر سکتی ہے، لگا دیا گیا، پھر پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ پڑھی نہیں، وہ سمجھی نہیں، اگر سمجھی ہوتی، پڑھی ہوتی، جانی ہوتی، قرآن کا مطالعہ کی ہوتی تو خود وہ جانتی نہیں۔ قرآن میں تو کہا ہے فرض ہے پردہ، بے شمار باتیں تھیں، بہرحال یہیں سے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم تو حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں ہمارے نوجوان جو بگڑ رہے ہیں، ہمارے معاشرہ، ہمارے سوسائٹی جو بگڑ رہے ہیں، مولا کریم تو ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے، وہ طاقت پیدا کر دے، جو نوجوانی کی عمر جو اللہ کی نافرمانی میں کاٹ رہے ہیں، مولا کریم اللہ رب العالمین بندگی میں وہ کاٹے انسان۔ بچوں کی تربیت مولا کریم جہاں پہ ہمارے اولاد
کیا ہے عصری تعلیم سیکھ رہے ہیں، مولا کریم وہاں ہمارے بچوں کو دینی تعلیم بھی سیکھنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم ماں باپ کو وہ شعور دے، ماں باپ یہ کہہ کر کے بچے کو نہ سلائے کہ اسکول جانا صبح، بلکہ یہ کہہ کر کے سلائے اس سے پہلے، اسکول سے پہلے نماز فجر کو پڑھنا ہے آپ کو، مولا کریم یہ کہہ کر کے بچوں کو سلانے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و سلام علی المرسلین۔